اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اس کے تیسرے مرحلے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت کا جو پہلا مرحلہ تھا کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا کہ ایک جماعت، اس کی تشکیل، اس کی تنظیم، اس کا ڈسپلن، ان کی تربیت جو اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کا جو تیسرا مرحلہ تھا مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ دور نبوت، یعنی 13 سال وہ ٹوٹل صبر محض کا معاملہ تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے تشدد، قریش مکہ کی طرف سے تشدد، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی گوبر سے بھری اجری ڈالی جاتی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو مارنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ کے وجود کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، طرح طرح کی ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی پاگل، نعوذ باللہ طرح طرح سے برے برے القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تانے دیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر کا معاملہ کیا مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ مکۃ المکرمہ کی وہ صورتیں جو مکہ کی وادیوں میں نازل ہوئی، ان صورتوں کو آپ بالاستیاب پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو کہ آپ بھی کوئی تشدد کریں، آپ بھی کوئی جوابی کارروائی کریں، آپ بھی کوئی دفاعی جنگ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہی تلقین کی گئی کہ صبر کا معاملہ کریں، کفوا ایدیکم، آپ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھیں، چاہے یہ آپ پر جتنا مرضی تشدد، چاہے یہ آپ پر کتنی ہی مرضی زیادتی کیوں نہ کر لیں۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ ظاہر بات ہے اس میں فلسفہ حکمت جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صبر کا معاملہ کیا، اب مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے، کچھ باشعور لوگ بھی تھے، آخر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی دفاعی کارروائی نہیں، کوئی ان کی طرف سے جنگ نہیں، کوئی ان کی طرف سے تشدد نہیں۔ اب وہ جو جتنے لوگ تھے، سنجیدہ لوگ تھے، جو نرم دل تھے، ہمدرد لوگ تھے، ان کی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی چلی جا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خیر 13 سالہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صبر کا معاملہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ 13 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، 20 دن کا یہ سفر تھا، 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ المنورہ پہنچے تھے، 20 دن کا یہ سفر تھا اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ المنورہ پہنچے تھے۔ دوران سفر کی، اثناء سفر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 ہے، 39، آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ بالکل قتال کیجئے، کیونکہ آپ کے اوپر، آپ کے ساتھیوں کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ اب ہم آپ کو قتال کا حکم دیتے، اب قتال اذن عام مل چکا کہ آپ قتال کیجئے، لڑیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اب قتال کا حکم آیا۔ مکہ کی پوری زمانے کے اندر 13 سالہ دور نبوت کے اندر کسی قسم کا قتال کا حکم، کوئی تشدد، کوئی جوابی کاروائی نہیں تھی، بلکہ صبر کا معاملہ تھا۔ اب ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل ہوگی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ صحابہ کرام، یہ لوگ، حضور کی جماعت حزب اللہ، ہم مدینہ میں ان کو اقتدار دیں گے، ہم مدینہ میں ان کو ایک ریاست دیں گے، ہم تمکین فی الارض ان کو دیں گے، ان کو ایک قدرت حاصل ہوگی۔ تو اس کے بعد حضور کی یہ جو جماعت ہے، جو حزب اللہ ہے، سب سے پہلے یہ نماز کو قائم کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور اس کے بعد یہی جماعت، یہی حزب اللہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گی، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی سر انجام دے گی۔ اب حضور جب مدینہ میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں آ کر پہلے 6 مہینے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا، حالانکہ قتال کا حکم آ چکا تھا، لیکن ابتدائی 6 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دھرتی پر آ کر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، تاکہ ہماری پوزیشن مضبوط ہو، اس کے بعد ہم کفریہ طاقتوں کے ساتھ ٹکرائیں اور صحیح طریقے سے ٹکرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ سب سے پہلا کام جو مدینۃ المنورہ میں آ کر کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کا قیام کیا، ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ بنے، وہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی، وہی مسلمانوں کا ایک شورائی نظام بھی تھا، اور وہاں پر وفود آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ مشاورت ہوا کرتی تھی۔ اور بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں آ کر جو پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مواخات کا سلسلہ تھا، کہ وہ جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی چارگی قائم کی، ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا معاملہ کیا، تاکہ ہماری ایک پوزیشن مستحکم ہو باطل قوتوں کے خلاف ٹکرانے کے لیے۔ تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ میثاق مدینہ تھا، چونکہ مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے، مدینہ کا جو اقتصادی نظام تھا وہ یہودیت کے کنٹرول میں تھا۔ اب یہودیوں کے ساتھ ضروری تھا کہ امن کے معاہدے کیے جائیں اور دفاع کے معاہدے کیے جائیں۔ یہودیوں کے ساتھ دفاع کے معاہدے ہوئے، یہودیوں کے قبائل کے ساتھ، کہ باہر سے جو بھی حملہ آور ہوگا تو اے یہودیوں، ہم سارے مل کے ان کے خلاف لڑیں گے، اگر تم ہمارا ساتھ دے کر ان کے خلاف لڑتے نہیں تو کم از کم تم غیر جانبدار رہو گے، تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر یہودیوں کے ساتھ یہ دفاع کا معاہدہ کیا، اور یہ اس قدر مضبوط معاہدہ تھا حضور کا اتنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ میں پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ اس پوزیشن کو مستحکم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اقدام کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا مار مہموں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا